إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بلا شبہ وہ لوگ مکمل کامیابی حاصل کر گئے، وہ ایمان والے مکمل کامیابی حاصل کر گئے جنہوں نے اپنی نمازیں توجہ اللہ کر کے پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی، نماز کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ماذا علیہ من الاسم، کہ اسے نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے کتنا گناہ ملے گا، لَكَانَ أَن يَقِفَ 40، تو وہ اس گناہ سے ڈرتا ہوا اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا 40، آگے جو بات دوسری روایت میں الفاظ ہیں سال، 40 سال خیرن لہو، اس کا 40 سال کھڑے رہنا اس کے لیے بہتر ہے ان یمر بین یدیہ، اس کے آگے سے گزرنے کے مقابلے میں۔ رب ذوالجلال نے جب شیطان کو جنت سے جلا وطن کیا، نکالا، تو شیطان نے اس وقت یہ کہا کہ اے میرے اللہ، جس انسان کی وجہ سے
فبما اغویتنی، جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے سرکش بنا دیا، مجھے قربت سے خارج کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں جو تیرا سیدھا راستہ ہے نا اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، ہر گزرنے والے کو آواز دوں گا، کسی کو کہوں گا تو غلط جا رہا ہے ادھر مڑ جا، کسی کو کہوں ادھر موڑ دوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں، ہاں چاروں اطراف سے میں اس پر حملہ آور ہوں گا، جس کے نتیجے میں اے اللہ تو انسانوں کی بڑی تعداد کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا، میں اس انسان کی نسل اور جنس میں سے زیادہ تر کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، کہا بھی جو تجھے اور جو تیری پیروی کرے گا، تیری بات مانے گا، میں ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ انسان کون ہے جن کون ہے، مجھے تو اس سے سروکار ہے کہ میرا تابع فرمان کون ہے اور میرا نافرمان کون ہے، مجھے اس سے نہیں سروکار کون جن ہے اور کون انسان ہے۔ اب اس وقت سے لے کر آج تک انسان جو ہے نا اور شیطان جو ہے نا وہ اس راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو صراطک المستقیم ہے نا، جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اس راستے میں ایک چوک جو ہے وہ نماز والا چوک ہے۔ یہ بھی ایک چوک ہے نا نماز کا، بڑا اہم چوک ہے، یہ بڑا اہم چوراہا ہے۔ یہ جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے نا تو شیطان طہارت سے لے کر وضو تک اس کا پیچھا کرتا ہے، طہارت میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات ڈالنا شروع کرتا ہے، وہ تیرے چھیٹے پڑ گئے، تیرے کپڑے صاف نہیں، تیرا یہ صاف نہیں، تیرا وہ صاف نہیں، ہوتا نا کئی دفعہ ایسا، کسی کو کہتے ہو یہاں نماز پڑھ کرے، وہ کہتا میرے کپڑے نہیں صاف۔ طہارت سے لے کر وضو تک پیچھا کرتا ہے۔ اب وضو کرنے بیٹھ گیا، اب اس نے وضو کیا، اٹھا، اس کے دل میں بات ڈالی ہو تو نے تو سر کا مسح نہیں کیا تھا، تو آج ایک ہی کلی کی تھی، تو نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کوشش کرتا ہے کہ یہ پھر ادھر ہی جائے، اور کچھ نہیں کرے گا، پانی تو ضائع کرے گا ہی نا، اور کچھ نہیں کرے گا، پانی تو ضائع کرے گا ہی نا، اور پانی ضائع کرنے کا بھی بڑا گناہ ہے۔ کچھ نہ کچھ تو وہ حاصل کر لیا نا اس نے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کہا، او اب آ گیا میرے یا مجھے گھیرنا، آپ کو گھیرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، کسی کو دکان پہ لے گیا، کسی کو منڈی پہ لے گیا،
کسی کو گھر میں لے گیا، کسی کو کدھر لے گیا، کسی کو کدھر لے گیا، پوری کوشش۔ رکوع میں گیا، اپنی گیلی انگلی جو ہے نا ران پہ مل دی، اس نے سمجھا پتہ نہیں میرا بزرگ قطرہ گر گیا کہ کپڑا ایسا لگتا ہے جیسے گیلا ہو، گیلا گیلا لگ رہا ہے۔ سجدے میں گیا تو یہ خیالات شروع کر دیے، تیری ہوا خارج ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، فرمایا بھی جب وضو کرو شک کو پھینک دو باہر نکال، ویسے توجہ کے ساتھ وضو کرو، پورا مکمل کرو، شک کو نکال دو۔ نماز پڑھنے لگو، دل میں خیال پیدا ہو جائے تو جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی۔ اب یہ سارے خیالات، اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی طرح نماز نہ پڑھنے پائے۔ اب ان کوششوں میں کوشش یہ بھی ہے کہ نمازی کے دل میں خیالات پیدا کر دے طرح طرح کے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بھئی دیکھو تمہارے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے سامنے سے نہ گزرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے سے گزرے گا تو خیالات بٹیں گے، خیالات منتشر ہوں گے، سامنے سے نہ گزرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھ لو، سامنے سے گزرنے کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر تمہیں 40 سال رکنا پڑ جائے نا تو تم 40 سال رکو گے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کسی بندے نمازی کے سامنے سے گزرنے پر گناہ کتنا ملتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رب ذوالجلال کو نماز میں اپنی طرف بندے کو متوجہ کرنا اللہ کے نزدیک کتنا اہم ہے۔ نماز تو 5-7 منٹ کی ہے نا، اور آپ نے کتنی بڑی بات کی، 40 سال تک تمہیں وہاں گزرنا کھڑا ہونا پڑ جائے تو تم ضرور کھڑے ہو۔ اور خاص کر جو 3 چیزیں ہیں نا، یہ نماز کے اندر زبردست نقش پیدا کر دیتی ہے۔ 3 چیزیں گزرنے والی، عورت، کتا اور تیسرا کیا ہے؟ گدھا۔ ہاں، کتا، گدھا اور عورت، یہ 3 چیز اگر ان میں سے کوئی ایک گزر جائے تو نماز میں نقص واقع ہو جاتا بہت بڑا۔ اب اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ جہاں امکان ہے، یہ بھی بات یاد رکھ لیں، جس جگہ پہ امکان ہے بھئی عموماً آمد و رفت رہتی ہے، تو فرمایا کہ اس جگہ پر نا اپنے آگے نا ستھرا رکھ، تاکہ جو آپ کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے اس کو 40 سال انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت میں حاضر تھے، گزرنے والے کو بھی سمجھایا کہ بھی گزرنا نہیں، اور نماز پڑھنے والے کو بھی سمجھایا بھی ایسے نہیں کہ آگا پیچھے دیکھنا ہی نہیں ہے، جیسے جہاں جگہ ملی اللہ اکبر، ایسا نہیں۔ دیکھیں پہلے یہ دیکھیں کہ جس جگہ پر میں نیت باندھنے لگا ہوں، آیا میرے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں آگے ہونی؟ آگے جگہ ہوتی ہے، آگے جگہ ہوتی ہے، اور ہم پیچھے وہ 3-4 سال چھوڑ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ دیتے ہیں۔ گزرنے والے کو بھی سمجھایا کہ بھئی آگے سے نہیں گزرنا، اور نمازی کو بھی یہ سمجھایا کہ آگے پیچھے دیکھنا ہے۔
لیکن ہم نہ تو گزرنے والا پرواہ کرتا ہے اور نہ نماز پڑھنے والا اس بات کی اس کو پرواہ ہے کہ بھی میں کہاں نیت باندھ رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ چور ایک گھر میں جب کامیابی سے چوری کر لیتا ہے نا، پھر اس گھر میں وہ بار بار چوری کرتا رہتا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر والوں کی کمزوری کیا ہے، پھر وہ نماز پہ ڈاکے ڈالتا رہتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم نماز کی نیت باندھیں تو ذرا دیکھ لیں بھی آگے جگہ خالی ہے. اگر آگے خالی ہے تو آگے آ کر نماز کی نیت باندھیں. گزرنے والا نہ گزرے، ہاں البتہ کوئی ایسی ضرورت ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن کتنی یعنی اس کے لیے گنجائش ہے کہ کتنے آگے سے گزر سکتا ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ حدیث کے اندر اس کا کوئی تعین نہیں، کسی بھی حدیث کے اندر اس کی تعین نہیں ہے کہ کتنا پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نہ گزرے. اب سوال ایک روایت میں یہ آتا ہے، اس سے بعض علماء کو غلط فہمی ہوئی ہے. ایک میں آتا ہے کہ جو تمہارے آگے سے گزرتا ہے نا اس کے ساتھ لڑائی لڑے. اب اس سے یہ شکار پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر 3-4 صفحے کوئی آگے سے گزرتا ہے تو کیا میں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جاؤں؟ اس کو سامنے رکھ کر کے یہ نظریہ قائم کر دیا گیا کہ ایک صف کے آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے. لیکن اس روایت سے یہ استدلال درست نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک صف کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہو تو پھر تو سترا رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سترا تو ہمیشہ ایک صف کے اندر رکھا جاتا ہے نا، تو پھر سترا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو وہ ظاہر ہے وہ گزرنے والا ایک صف سے آگے سے ہی گزر رہا ہے تو گزر جائے. ایسی بات نہیں ہے. سترا رکھنے کا حکم ہی اس لیے ملا کہ تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، وہ ادھر سے گزر جائے. اگر بغیر سترے کے بھی اسے گزرنے کی اجازت ہوتی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابس کام نہ کرتے کہ اس کی ضرورت نہیں، خام خواہ اس کا مکلف بنا دیا. تو اس لیے صحیح بات یہی ہے، اس کی کوئی تعین نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر ایک بندہ سترا نہیں رکھتا یا پیچھے جا کے نماز کی نیت باندھ دیتا ہے، گزرنے والا گزر گیا تو گزرنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور وہ بندہ بھی گناہ گار ہوگا جس نے اس کے لیے اذیت کا باعث بنا ہے. یہ نماز پڑھنے والا بھی گناہ گار ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سترا کیا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا کہ وہ جو اونٹ کے اوپر کچاوا رکھا جاتا ہے نا، وہ تقریباً ایک بلشٹ کے قریب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اتنا ہو. اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تو وہ آگے نیزہ ہی رکھ لے. اور ایک روایت جو ہے نا وہ ہے تو اتنی پختہ نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اگر چھوٹا گناہ ہو جائے تو چلے کچھ کسی حد تک گنجائش ہے. جس طرح پوچھا گیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے شراب اور جوئے کے بارے میں، کبھی اس بارے میں کیا، اس میں تو یہ تو ہمارا کاروبار ہے. تو ابھی شراب اور جوا حرام نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بھی اس میں فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، لیکن والاسم اکبر من نفع، کہ گناہ جو ہے نا یہ نفع سے زیادہ ہے. یہ آیت نے بتا دیا کہ کسی جگہ کوئی ایسی چیز ہے اس کے کرنے پہ گناہ بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نفع زیادہ ہے اور گناہ کم ہے، نفع زیادہ ہے
تو آپ وہ گناہ کر لیں. جس میں آج کل تصویریں ہیں، شناختی کارڈ کی تصویریں، گناہ جو ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں جگہ پر ہے، لیکن اس کے فوائد زیادہ ہیں، اس لیے علماء نے اجازت دے دی ہے. تو اسی طرح اور ایک آسانی پیدا ایک حدیث نے کی ہے کہ بھی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، ان یخط خطا، آپ نماز کی نیت باندھ رہے ہیں اور خط کھینچ دیا، ایسے لکیر لگا دیا، ستھرا بنا لیں اس کو اپنے لیے. روایت تو میں نے عرض کیا کہ اتنی جو ہے نا وہ پکی، اتنی بہت زیادہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال قابل عمل ہے، مجبوری کیا. اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ظاہر یہ بچے پیچھے ہوئے ہیں کارپیٹ، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس نے لکیر لگائی ہے یا کہ لکیر نہیں لگائی. تو پھر یہ ہے کہ اول تو یہی ہے کہ آپ اس کے نماز کا انتظار کریں، اس کو سلام پھیر لینے دیں، کوئی بات نہیں، 2-3 منٹ کی کون سی بڑی بات ہے. لیکن آپ کو اگر بہت ہی ایمرجنسی ہے نا تو پھر آپ ایسا کریں، آگے سے لکیر کھینچیں اور پھر گزریں، کیونکہ یہ ایک روایت ہے ان یخط خطا، اور اس کو بعض محدثین نے صحیح بھی کہا ہے، مثلا امام ابن حبان کے نزدیک یہ صحیح ہے، لیکن بہرحال اتنی پائے کی صحیح یہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل میں نماز پڑھنے والے کے دل سے بھی یہ نکالنا ہے کہ اگر یہ گزر رہا ہے تو وہ سترے کے آگے سے ہی گزر رہا ہے، تو آپ لکیر کھینچ لیں. لیکن اگر کوئی، یہ تو ہے یعنی صف کے بعد والا مسئلہ، کہ اگر صف کے اتنی دور سے ہے جہاں آپ کی نظر کے بعد جہاں آپ سترا رکھتے ہیں اس جگہ پر ہے، تو آپ یا تو وہ خود لکیر کھینچ لے، یا ظاہر ہے ہمارے پاس تو مسجدیں پکی ہیں، کارپیٹ ہیں، ہم جو ہے وہ نیزے تو نہیں لا سکتے ورنہ یہ سارے چھلی ہو جائیں گے. اور پھر یا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مسواک ہے تو وہ مسواک رکھ دے، لیکن اگر مسواکیں رکھنا شروع کر دی تو مسجد کا خادم کے لیے مصیبت بن جائے گی، وہ تو ہر وقت سوائی میں بھی جنا لگا رہے. تو آپ جو ہے یا تو وہ خود خط کھینچے یا آپ اٹھتے وقت خط کھینچ لیں اور پھر نکل جائے. لیکن یہ ہے کوئی نہایت کوئی مجبوری ہے تب، ورنہ ہماری نمازیں کون سی اتنی لمبی ہے، 2 نہیں 3 منٹ لگا دے گا، 4 منٹ لگا دے گا، 2-4 منٹ کی کون سی بات ہے، بیٹھ جائیں. اور یہ بات یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھے ہیں نا مسجد کے اندر، جب تک آپ بیٹھے رہیں گے نا آپ کا نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. آپ نے فرمایا کہ تم ایسے ہی ہو جیسے نماز پڑھ رہے ہو. سلام پھیر کے بیٹھ گئے آپ اور فرشتہ لکھی جا رہا ہے، آپ نے نماز تو پڑھی ہے 7 منٹ میں اور بیٹھے ہیں بعد میں 10 منٹ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. فرشتے نے اپنی ڈائری میں لکھ دیا کہ اس نے 17 منٹ نماز پڑھی ہے، نماز 7 منٹ، بیٹھے آپ 10 منٹ. تو اس لیے فائدہ تو اسی کے ہے. ہاں اگر میں نے جیسے عرض کیا کوئی مجبوری ہے، کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے نا، تو پھر یہ وہ ایسا کام کرے، لکیر لگائے اور لکیر لگا کر کے اٹھ کے چلا جائے. لیکن ویسے اجازت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. ہاں اگر کوئی اس سے پہلے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں گے، اپنے ہاتھ سے اس کو اجازت نہیں دیں گے گزرنے کی. اس سے سترے والی جگہ کے دور سے اگر گزرتا ہے تو پھر نہیں آپ نے اس کے پیچھے بھاگنا. اس کی بھی دلیل ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان نہ آگ لے کر آگے بڑھا. جب آپ کے قریب ہوا تو آپ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹ گیا، آپ پھر پیچھے ہٹ گئے. وہ پھر آیا، آپ پھر آگے بڑھے، وہ پھر پیچھے ہٹ گیا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر بہت آگے تک جانا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت آگے تک جاتے. آپ بہت آگے تک نہیں ہے تو اگر تو آپ کی ہاتھ کی اپروچ تک کوئی گزرتا ہے تو آپ اس کو روکیں. اور اگر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے باوجود بھی نہیں رکتا تو آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں
والفتنۃ اشد من القتل، یہ پہلے باور کروائیں لوگوں کو. ایسا نہیں ہے مثال کے طور پہ پہلی دفعہ اگر کوئی آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے اس کو روکا، وہ نہیں رکا، تو آپ پہلی دفعہ ہی نا اس کے تھپڑ مارنا شروع کر دیں. اس کے بعد آپ اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بھائی دیکھو آج مل جائے گا، کل مل جائے گا، پرسوں مل جائے گا، کہ بھائی دیکھو یہ کام غلط ہے، اگر میں چاہتا تو آپ کو تھپڑ بھی مار سکتا تھا، مجھے شریعت نے اجازت دی تھی. باور کرائے پہلے. لیکن ایسے ہی نہیں کہ وہ آپ سے گزر لگا، آپ نے تھپڑ مار دیا، اس نے آپ کو مار دیا، وہ نماز پڑھنے کے بجائے مسجد کے اندر جو ہے وہ کشتی شروع ہو گئی. تو لوگوں کو آگاہ بھی کریں. آگاہی پہلے ضروری ہے، پھر اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. میں نے وہ چونکہ پچھلی دفعہ مسئلہ پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا کہ اس پہ ذرا تفصیل سے گفتگو ہو جائے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ مسئلے کی وضاحت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.